اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام رحمان کے مہمان میں اسلام اور نوجوان۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ ہے اور اس سے پہلے ہی جب حجاج عازم ہوتے ہیں سفر کے لیے اور عازمین حج جب اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ جانے والے انہیں تک رہے ہوتے ہیں حسرت کے ساتھ کہ کاش ہم بھی انہی کے ساتھ ہوتے، اور جو پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لبوں پر جاری ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جو ہے ان کی زبانوں پر جاری و ساری ہوتا ہے۔ مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، ہر عمر کے افراد جو ہیں وہ یہی تلبیہ جو ہے پڑھتے ہوئے حرم کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سفر معظم کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مناسک حج میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے حوالے سے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم علماء حضرات کو مدعو کرتے ہیں اور علماء حضرات سے بہت سی چیزیں حاصل کر کے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں انہیں آپ تک پہنچانے اور دنیا بھر کے نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے کہ دیکھیں دین کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو جائیں کہ جس طرح ARYQTV پیش کر رہا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں دنیا کے ساتھ جس طرح اٹیچ ہیں اس سے زیادہ دین کی طرف اٹیچ ہیں اور دینی معلومات حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ تو آج الحمدللہ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ ملک کے وہ نوجوان موجود ہیں کہ جو علم دین کے حوالے سے تشنگی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علم کی سیرابی ہو جائے۔ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ان کے سوالات بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے چونکہ مناسک حج میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ ظاہر ہم یہاں بیٹھے ہیں، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ وقوف عرفہ ہو، عرفات ہو اور میدان عرفات ہو تو وہ ایک جو اجتماع ہوتا ہے وہ ایک عالمگیر اجتماع ہوتا ہے جسے پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے براہ راست۔ تو اس کے حوالے سے بھی ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ حج کا رکن اعظم کیوں ہے اور پھر اس کی اہمیت کیا ہے، عرفہ کا مطلب کیا ہے، اس میدان عرفات کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، یہاں پر جو لوگ جس طرح موجود نظر آتے ہیں تو اس میں کوئی امیر ہو یا بہت امیر ہو یا بہت غریب ہو، لیکن ہر شخص جو ہے وہ دو چادروں میں ملبوس نظر آتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کی تسبیح و ثنا کر رہا ہوتا ہے، توبہ و استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ آج اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں، کیا روشنی ڈالیں گے ہمارے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ، بڑی عمدگی کے ساتھ چل رہا ہے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھا بھی جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ اپنے جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا اور دین کی مستند معلومات، چونکہ یہ زمانہ پروپیگنڈا کا زمانہ ہے بالکل، اور اس وقت جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں بس سرچ کر لیتے ہیں اور سرچ کرنے کے بعد جو بھی چیز سامنے آتی ہے پتہ نہیں وہ مستند ہے یا نہیں ہے، کون کہنے والا ہے، کیا کہہ رہا ہے، بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بالکل، تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ مستند ذرائع کے ساتھ جوڑا جائے، بالکل، مستند معلومات تک اپنی رسائی کو محدود کر دیا جائے۔ بالکل ایسے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین کی اچھی سمجھ نہ صرف اچھی سمجھ آتی ہے بلکہ محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور جس عبادت کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہوئے حج وہ تو ہے ہی محبت کا سفر۔ آپ دیکھیں نا کہ حجاج کرام جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھیں جب بیت اللہ پہ نگاہ پڑتی تو سب سے پہلے بیت اللہ کے معمار کی یاد آتی ہے۔ بنایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اللہ اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، پھر ہمارے پیارے آقا کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، تو وہ بیت اللہ شریف کی زیارت ہی ہمیں اللہ کے محبوبوں کی یاد دلاتی ہے۔ اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بنایا اسے مصلی قرار دے دیا، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم دیکھ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر کیا، دل میں ایک حیرت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 4000 سال کا وقفہ ہے تقریباً۔ ان 4000 سالوں میں دنیا میں پتہ نہیں کتنی بستیاں بنی، کتنی بستیاں ختم ہو گئی، جانے کتنی، مگر وہ بستی جو اللہ کے خلیل نے تعمیر کی وہ 4000 سال میں اسی جگہ پر موجود ہے۔ نہ صرف وہ بستی بلکہ وہ پتھر جس پہ اللہ کے خلیل کے قدموں کے نشان وہ آج تک اسی طرح موجود ہے۔ محبوبوں کے نشان جس پتھر پہ پڑ جائے اللہ ان پتھروں کو مٹنے نہیں دیتا ہے۔ کیا بات، وہ مطاف دیکھتے ہیں تو سرکار کی یاد آتی ہے، صحابہ کی یاد آتی ہے، کس طرح یہاں پر انہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے طواف کیا، مسعی کرتے ہیں تو سیدہ اماں ہاجرہ کی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے سعی کی ہوگی۔ اسی طرح جب ہم میدان عرفات جاتے ہیں تو وہاں اللہ کے محبوبوں کی یاد ہے، مزدلفہ ہے تو اللہ کے محبوبوں کی یاد ہے، رمی جمرات
تو اللہ کے محبوبوں کی یاد ہے. تو یہ پورا کا پورا سفر حج در حقیقت کیا ہے؟ سفر عقیدت ہے, سفر محبت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص ارکان ادا ہوتا ہوا یوں نظر نہیں آتا کہ اس میں یہ خاص کام کرنا ہے, بلکہ فرمایا کہ مینا میں جا کر آپ نے ٹھہرنا ہے 5 دن, بالکل. عرفات میں کیا کرنا ہے؟ جا کر ٹھہرنا ہے, نمازیں پڑھنی, دعائیں کرنی ہے. مزدلفہ میں کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے رات بھر ٹھہرنا ہے, نمازیں پڑھنی, دعا کرنی ہے. یہ خاص مقامات پر جو ٹھہرایا جا رہا ہے نا, یہ ٹھہرایا جانا ہی اصل میں یہ حج ہے. اصل میں یہ وقوف کروانا, ان مقامات پر اسٹے کروانا, یہی حج ہے, یہی حج کی خاص عبادت ہے. تو یہ جو ہمیں حج کا جو ہمیں پورا منظر نظر آتا ہے حج کا, اور یہ مقامات ہمیں نظر آتے ہیں, تو در حقیقت یہ اللہ کے محبوبوں کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. اور پھر یہ پورا کا پورا سفر حج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طریقے سے چلتا چلا آ رہا ہے. جب بیت اللہ کی آپ نے تعمیر کی تو اللہ نے حکم فرمایا کہ بھئی آپ لوگوں کو بلائیں حج کے لیے. اب جب حج کے لیے بلایا جا رہا ہے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, ربنا ارینا مناسکنا, پروردگار عالم ہمیں اس کے مناسک تو سکھا, حج ہوگا کیسے؟ تو اللہ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا, اور جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو یہ تمام مقامات, یعنی عرفات جہاں وقوف عرفات ہوتا ہے, حج کا رکن اعظم, حج کا سب سے بڑا فرض ادا کیا جاتا ہے, اس کو بتایا کہ یہاں پر اس طریقے سے ٹھہرنا ہے, اتنی دیر اسٹے کرنا ہے. پھر مزدلفہ لے کر گئے, وہاں اتنی دیر اسٹے کرنا ہے. پھر مینا لے کر گئے, پھر وہاں رمی کا جو سلسلہ ہے, پھر اس کے بعد طواف زیارت کا سلسلہ, سارے کے سارے مناسک انہیں سکھائے گئے. اس زمانے سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور آپ کی بات سے لے کے آج تک الحمدللہ یہ مناسک اسی طریقے سے ادا کیے جا رہے ہیں. تو یہ در حقیقت محبوبوں کی یاد ہے کہ جب بندہ وہاں پر جائے تو اس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا اور مراد ہو کہ دیکھو اللہ کے محبوبوں نے کس طرح اللہ کو راضی کیا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو پوری زندگی جو ہے وہ امتحانات سے بھری پڑی ہے. یعنی ایک طویل عرصے تک آپ نے بت پرستی کے خلاف جہاد کیا, اس جہاد کی پاداش میں کیا کیا گیا؟ آپ کو آگ میں پھینکا گیا. بالکل. اور کوئی ہوتا تو وہ ڈر جاتا, مگر آپ نہیں ڈرے, آپ کو آگ میں پھینکا گیا, آپ نہیں ڈرے, بلکہ اللہ نے کیا کیا کہ اس آگ کو جو پوری دنیا کو جلا سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلو گلزار کر دیا. یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. جناب پھر وہاں سے نکلے, آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ نے بیٹے سے نوازا, کئی سال تک دعا کی, بیٹے سے نوازا, فرمایا کہ اس کو بیت اللہ کے مکے میں چھوڑ کر آ جائیے, بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جائیے, وہاں چھوڑ کر آ گئے. تو پوری زندگی آپ کی امتحانات سے, ہمارے پیارے آقا کی پوری زندگی امتحانات, لیکن کبھی بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی, ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے راستے پر گامزن رہے. تو یہ سفر حج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ان محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی مقام قبولیت نصیب ہو جائے گا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, نوجوانوں کو یہاں جو مدعو کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جب یہ سنیں حج کے حوالے سے, اس کے مناسک کے حوالے سے جو ان کے ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں انہیں جو ہے علماء حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. کون سوال کریں گے آج ہمارے نوجوانوں میں سے؟ بسم اللہ, نام بتائیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم, میرا نام عبدالصمد ہے. میرا سوال یہ تھا کہ وقوف عرفات کے بغیر حج ممکن نہیں ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ عرفہ کا وقوف جو ہے وہ اتنا اہم قرار دیا گیا ہے؟ کیا بات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, عبادت میں کوئی کام فرض, کوئی کام واجب ہے, کوئی کام سنت ہے, تو در حقیقت ایک شرعی حکم ہے, اور شرعی حکم جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سے ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ حج کے اندر 2 فرض ہیں. ایک ہے وقوف عرفات, یعنی میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے لے کر اور 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے تک اگر کوئی شخص احرام باندھ کر میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی آ گیا نا تو وہ حاجی کہلاتا ہے. یعنی یہ کہلاتا ہے پورا وقوف عرفات, اتنے سے اتنے تک جو آ گیا وہ حاجی ہے. لیکن سنت کیا ہے کہ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر رکنا. تو جسے میں نے ابتدا میں عرض کی ہے کہ یہ سارے مناسک سکھائے کس نے؟ جبریل امین علیہ السلام نے, اور کرے کس نے ہیں؟ نبیوں نے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کا رکن اعظم قرار دیا ہے. تو 2 چیزیں حج میں فرض ہیں, ایک میدان عرفات میں رکنا اور دوسرا طواف زیارت کرنا ذی الحج کو. تو یہ طواف زیارت اور وقوف عرفات یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے, اس لیے وقوف عرفات کے بغیر حج کا تصور ممکن نہیں ہے. کیا کہنا جی؟ بسم اللہ, دوسرا سوال کون کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد میشان ہے, اور میرا یہ سوال ہے کہ میدان عرفات کی اہمیت کیا ہے اور وہیں پر کیوں وقف کیا جاتا ہے؟ وہیں پر کیوں وقوف کیا جاتا ہے؟ وہیں پر وقوف کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو وہی ہے جو پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ وہیں پر کیوں, وہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ یہیں پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اہمیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یوں سمجھیں کہ آپ
اس روئے زمین کو یہ سعادت اللہ نے دی ہے. یعنی اللہ پاک زمین کے کسی بھی ٹکڑے کو شرف عطا فرما سکتا تھا. جیسے دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہیں, بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ, لیکن اللہ نے صفا و مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا و مروہ کیا اللہ کی نشانیاں ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ زمین کا یہ خطہ, اس کو یہ سعادت ملنی تھی, اللہ نے شرف عطا فرمانا تھا کہ ساری دنیا کے حاجی یہاں پر آئیں گے, اس لیے وقوف عرفات یہاں پر ہوتا ہے. لیکن اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر آئے تھے تو تقریباً 300 سال تک وہ جدا رہے تھے. اس مقام پر وہ جمع ہوئے تھے, یعنی یہاں پر ان کی ملاقات ہوئی پہلی مرتبہ زمین پر 300 سال کے بعد, اور وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے. جب پہچانے تو اس جگہ کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ عرفہ, یعنی پہچاننے کی جگہ. اسی طرح روایت میں ہے کہ سیدنا جبریل امین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ سمجھ گئے عرفہ؟ انہوں نے کہا عرفہ, ہاں میں نے جان لیا. اس لیے اس مقام کا نام کیا پڑ گیا؟ مقام عرفات, جہاں مناسک حج سیکھ لیے گئے. پھر ایسا بھی ہے کہ یہ میدان عرفات جو ہے, یہاں پر تمام دنیا کے حاجی جمع ہوتے ہیں, وہ اعتراف گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار ہم نے بہت گناہ کیے, ہمیں بخشش و مغفرت کے پروانے عطا فرما دے. تو عرفہ کا ایک معنی عطیہ بھی ہے. جب یہ سارے بندے اعتراف گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے عطیہ نصیب ہوتا ہے. کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ سارے کے سارے آج اس کیفیت میں اپنے ننگے سر اور سلے ہوئے لباس اتار کر پراگندہ حال یہاں موجود ہیں, مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, لبیک لبیک پکار رہے ہیں. اے فرشتوں گواہ ہو جائے, میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کوئی اور سوال جلدی سے, کون سوال کریں گے؟ جی جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی ہے اور آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ عرفہ پہ نمازوں کو جمع کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اگر ہم عام دنوں میں دیکھیں تو اس طرح کا عمل ہمیں کرنے سے منع کیا گیا. بہت اچھا سوال ہے جی. کیا کہیے؟ چونکہ ایک الگ سچویشن جب نظر آتی تو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ باقی کیوں ہے, تو ہم نمازیں, ہمیں حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز اپنے وقت مقررہ پر پڑھنی ہے. تو یہاں عرفات میں میدان ظہر اور عصر کی نماز کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو پہلی بات تو اس کو یاد رکھیں کہ ظہر اور عصر کی نماز, چونکہ حاجی بہت سارے ہیں, ظہر اور عصر کنڈیشنلی جمع ہوتی ہے وہ اس وقت جب امام یعنی جو حج کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں. لیکن جو انفرادی نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ لے, یعنی اپنے خیموں کے اندر بہت دور دور تک خیمے ہوتے ہیں, چونکہ کئی لاکھ حاجی ہوتے ہیں, سب مسجد نمرہ میں جمع نہیں ہو سکتے, تو وہ اکیلے جو نماز پڑھتے ہیں یا انفرادی جو جماعتیں کرتے ہیں وہ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں, اور مسجد نمرہ میں جو نماز پڑھتے ہیں خطبہ حج کے بعد وہ سارے ملا کر نماز پڑھتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی حکمت یا وجہ یہ سمجھیں کہ ہمارے حضور نے ایسا کیا تھا, کیونکہ سرکار نے یہاں نمازوں کو ملا کر پڑھا تھا ظہر اور عصر کو, اس لیے یہاں پر ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے. کوئی اور سوال جی جلدی سے سوال کرنا. السلام علیکم, میرا نام حمزہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد عرفات کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے, حالانکہ مسجد الحرام زیادہ پرسکون اور پر اثر جگہ ہے. واہ 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 واہ, کیا بات کیا بات. اچھا سوال ہے, بڑا لاجیکل سوال ہے بھائی. یہ مطاف میں تو بہت ٹھنڈا فرش ہے, لوگ بہت آرام سے مطاف میں طواف کر لیتے ہیں, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں سخت سے سخت موسم میں, تو میدان عرفات کا انتخاب جہاں گرم ہوائیں ہیں, گرم زمین ہے, کیا کہیے گا؟ اور صاحبان بھی کوئی نہیں ہے. اوہ, مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے ایسے ہی سوال کیا تھا کہ وہاں پر کیوں جمع ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت منظر کشی مولا علی نے فرمائی ہے. فرمایا کہ بھئی کسی بادشاہ کے گھر پہ جب جاتے ہیں, محل میں جاتے ہیں, تو ڈائریکٹ محل میں داخل ہو جاتے ہیں؟ کہ نہیں, بلکہ اس کا جو محل ہوتا ہے اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, اس کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے, دروازہ ہوتا ہے, وہاں سے اجازت لی جاتی ہے. وہاں سے اجازت لینے کے بعد پھر آپ پہلے باؤنڈری کے اندر آتے ہیں, پھر اس کے بعد محل کے اندر جاتے ہیں. تو آپ اگر اس کا نقشہ دیکھیں, جو حج کے ہمارے اراکین ہوتے ہیں, بیت اللہ شریف حرم, بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر, اور حدود حرم جو ہے اس کی باؤنڈری ہے, اس کا صحن ہے, اور میدان عرفات جو ہے وہ حدود حرم کی بالکل باہر ہے. آپ یوں سمجھیں کہ چوکھٹ ہے, وہ کیا ہے؟ چوکھٹ ہے. تو ہم سارے مسلمان حاجی اللہ کے دربار کی جو چوکھٹ ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ مولا ہم تو اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم تیرے گھر میں کیسے آ جائیں تیری اجازت کے بغیر. تو وہاں جب جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, تو وہاں سے جب اجازت ملتی ہے تو آپ سمجھیں چوکھٹ سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں مزدلفہ میں. مزدلفہ وہ ہے جو حدود حرم شروع ہو جاتی ہے. جی جی, یہاں پر آتے ہیں
تو وہاں چوکھٹ پر ہمارے جو حقوق اللہ میں کوتاہی ہیں اس کی معافی کی سند ہمیں مل جاتی ہے اور ہم داخل ہو جاتے ہیں حدود حرم میں. یہاں حقوق العباد کی جو کوتاہیاں ہیں اس کی معافی کی اجازت ہمیں مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد جاتے ہیں مینا کے اندر. کہا کہ سارے گناہ کس لیے کیے تھے؟ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر. تو شیطان کو رمی کی جاتی ہے, کنکریاں ماری جاتی ہیں کہ اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر اس کے بعد سر منڈایا جاتا ہے, بال کٹائے جاتے ہیں کہ گناہوں کی غلاظت ختم ہو گئی, اب جسم کی گندگی بھی ختم کر دیں. اور جناب سر قربانی کی جاتی ہے, اپنی انا کو ختم کیا جاتا ہے, گویا کہ میری کوئی انا نہیں ہے, تو جانور ذبح کیا جاتا ہے, سر مونڈا جاتا ہے, نہایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد رب کی طرف سے جب رحمت مغفرت کے پروانے مل گئے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر پھر اس کی دربار میں حاضری دی کیا بات ہے, واپس زیارت کے لیے. واہ واہ اس لیے میدان عرفات کو چنا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حرم کی چوکھٹ ہے, وہاں پہ سارے حاجی جمع ہوتے ہیں. کیا بات ہے, کیا کہنا ہے, بہت ہی خوبصورت. یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں سمجھ لیے ریفریشر کورس ہوتا ہے نا جس طرح, اور جس طرح ایک نئی انرجی کے ساتھ انسان اگلی زندگی گزارنے کے لیے جتنی ایکسرسائزز کر لیتا ہے, تو وہ تمام ایکسرسائزز اس میں, جیسا کہ بدنی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی ہے, مشقت بھی ہے, سفر بھی ہے اور تھکن بھی ہے, وہ تمام چیزیں ہیں, صبر بھی ہے, استقامت بھی ہے, ایمان بھی ہے, اعتقاد بھی ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے, توبہ و استغفار بھی ہے. یہ ساری چیزیں ملا کر ایک عبادت بنتی ہے اور وہ ہے حج. کتنا خوبصورت ایک کی عبادت مسلمانوں کی الحمدللہ جو پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے. ایک مفتی صاحب نے جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے والد یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے حوالے سے ایک بات کہی تو مجھے شعر مستحضر ہو گیا, میں پیش کر دیتا ہوں کہ وہ مجھے بندہ حاجت نہیں بننے دیتا, وہ مجھے بندہ حاجت نہیں بننے دیتا, طلب زر کو ضرورت نہیں بننے دیتا, طلب زر کو ضرورت نہیں بننے دیتا, اپنے وابستہ کو دیتا ہے نوید معراج, ہدف سنگ ملامت نہیں بننے دیتا, ہدف سنگ ملامت نہیں بننے دیتا, ہارنے والے کو فردا کی بشارت دے کر, ہارنے والے کو فردا کی بشارت دے کر وہ ہزیمت کو ہزیمت نہیں بننے دیتا. اور اب وہ شعر سن لیں جو مفتی صاحب نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ اپنے پیارے کے لیے پھول کھلا دیتا ہے, اپنے پیارے کے لیے پھول کھلا دیتا ہے, پھول کھلا دیتا ہے, آگ کو باعث زحمت نہیں بننے دیتا, آگ کو باعث زحمت نہیں بننے دیتا. جناب اسلام اور نوجوان کے عنوان کے ساتھ آپ رحمان کے مہمان میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور بہت خوبصورت انداز میں علماء حضرات اپنی تقاریر اور اپنے بیانات کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اور نوجوان اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا, نوجوانوں آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ اسی طرح سوالات کو شامل کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.